अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। ए आशिकाने औलियाए कराम, आज हम आपको सिंध के मशहूर और आला रुतबे वाले बुज़ुर्ग हज़रत जमील शाह दातार गरनारी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मज़ार शरीफ की ज़ियारत करवाएंगे, आपकी करामत के बारे में बताएंगे। पीर पट्टो रहमतुल्लाह ताला अलैह ने आपको हिंदुस्तान से यहाँ जादूगर का मुकाबला करने के लिए बुलाया, ये वाक़या भी हम आपको बताएंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी जादूगरों को शिकस्त दी थी, ये मालूमात भी हम आपको देंगे। और फ़िरऔन और फ़िरऔनियों का मेला कौन से दिन लगता था, यौम आशूरा के दिन और उनकी ईद का दिन होता था, ये सारी मालूमात आपको इस वीडियो में मिलेगी। बहुत ही मालूमाती वीडियो है, शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा। जिन दोस्तों ने हमारा YouTube चैनल दरगाह शाह अकीक बुखारी सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन पर आल प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। नामो नसब सैयद अब्दुल हादी, लक़ब सखी दातार जमील शाह गरनारी है, लेकिन आप जमील शाह दातार और सखी दातार के नाम से मारूफ हैं। गरनारी इसलिए कहा जाता है कि आप रहमतुल्लाह ताला अलैह एक गरनार नामी पहाड़ जो कि जूनागढ़ पर है चिल्ला कश हुए थे। आपका नस्बी ताल्लुक हुसैनी सादाते कराम से है। सिलसिला नसब हज़रत मूसा काजिम रदियल्लाहु ताला अन्हु के तवस्सुल से सैयदना इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु तक पहुँचता है। तारीख़ विलादत, आपकी विलादत बासआदत 27 रमज़ानुल मुबारक बरोज़े जुमेरात 580 हिजरी बामुताबिक 3 जनवरी 1185 ईस्वी को मशहद मुक़द्दस ईरान में हुई। तारीख़ विसाल, आपका विसाल माह रबीउल अव्वल 652 हिजरी बामुताबिक 1254 ईस्वी को हुआ। शेख पीर पट्टो और जमील शाह दातार गरनारी, पीर पट्टो की वादी इन दो बुजुर्गान दीन शेख पीर पट्टो और जमील शाह दातार रहमतुल्लाह ताला अलैह की वजह से मशहूर है। सिंध की तारीख से मुतालिक किताबों में पीर पट्टो का नाम हसन बिन राजपार बताया गया है। इनकी वफ़ात 1248 ईस्वी में हुई। जमील शाह दातार रहमतुल्लाह ताला अलैह हिंदुस्तान जूनागढ़ से आए थे और पीर पट्टो की वादी में ही वफ़ात पाई। इनके सखी मिजाज की वजह से इन्हें सखी दातार यानी देने वाला के नाम से पुकारा गया। किसी ज़माने में इस वादी में एक बड़ा जादूगर या सामी रहा करता था। यह जादूगर हर जुमे के रोज़ मौजूदा पीर पट्टो की पहाड़ी पर एक मेला सजाया करता था, जिसमें तमाम गांव वाले शिरकत करते। मेले के दौरान जादूगर किसी एक शख्स को पकड़ता और उसका खून पी जाता। हर जुमे को गांव के किसी न किसी शख्स का कत्ल मामूल बन चुका था। गांव वाले जादूगर से निहायत दहशत ज़दा थे। वो जानते थे मेले में जाना इनमें से किसी न किसी की मौत साबित होगा, लेकिन जैसे ही जुमे का रोज़ आता सब के सब एक तनोमी हालत में मेले की तरफ चल पड़ते। जादूगर ने उन पर सहर तारी कर रखा था। उस वक्त शेख पीर पट्टो रहमतुल्लाह ताला अलैह सबसे अलग थलग
عبادت میں مشغول رہتے۔ گاؤں والے کئی بار ان کے پاس حاضر ہوئے اور ان سے فریاد کی کہ وہ انہیں جادوگر سے نجات دلائے اور ظلم کا یہ سلسلہ ختم ہو، لیکن پیر بھٹو اس شیطان صفت جادوگر کے آگے بے بس تھے۔ جب جادوگر کے ظلم و ستم کا سلسلہ دراز ہو گیا اور گاؤں والوں کی آہو بکا بڑھتی گئی تو پیر بھٹو اس وقت کے صوفی بزرگان دین حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی اور حضرت لال شہباز قلندر کے پاس حاضر ہوئے اور انہیں ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے انہیں جمیل شاہ داتار گرناری کے بارے میں بتایا جو جونا گڑھ کے ویرانوں میں عبادت میں مصروف تھے۔ شیخ پیر بھٹو کسی طرح وہاں پہنچے اور جمیل شاہ داتار کو ٹھٹا لے کر آئے۔ سخی داتار نے جادوگر کا مقابلہ کیا اور اسے شکست دی۔ ایک روایت کے مطابق جادوگر اس کے بعد مسلمان ہو کر سخی داتار کا مرید ہو گیا، لیکن بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ سخی داتار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جادوگر کو ایک پتھر میں تبدیل کر دیا اور اسے تھرپار کر کے لک و دک ریگستان کی طرف پھینک دیا۔ اے عاشقان اولیاء کرام، اب بھی کسی پر جادو ٹونا کیا گیا ہو، کسی کی کوئی منت ہو تو وہ یہاں آتے ہیں۔ پریشانی کا حل تو اللہ ہی نکالتا ہے، لیکن ان ولیوں کے صدقے میں لوگوں کی مرادیں بر آتی ہیں۔ ان دونوں بزرگان دین کی درگاہوں پر ہر مذہب کے ماننے والے عقیدت مندوں کا تانتا بندھا رہتا ہے جو اپنی منتیں اور مرادیں لیے یہاں آتے ہیں۔ معجزہ اور سحر جادوگری کا سنسنی خیز مقابلہ۔ یہ یوم الزینہ میلے کا دن ہے۔ ایک کشادہ اور وسیع میدان میں فرعونیت کے نشے میں مخمور موجود ہوا ہے۔ سلطنت کے کونے کونے سے بلائے گئے جادوگر بھی جمع ہو چکے ہیں۔ ہزاروں افراد کا مجمع ہے جو حق و باطل کا یہ عظیم ترین معرکہ دیکھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور ادھر اللہ عز و جل کے پیارے نبی حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام بھی نبوی جاہ و جلال کے ساتھ تشریف لا چکے ہیں۔ اے عاشقان اولیاء کرام، ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں، اس میلہ سے فرعونیوں کا میلہ مراد ہے جو ان کی عید تھی، اور اس میں وہ زینتیں کر کر کے جمع ہوتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ دن عاشورہ یعنی 10ویں محرم کا تھا، اور اس سال یہ تاریخ سنیچر کو واقع ہوئی تھی۔ میدان میں جادوگر جمع تھے اور حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام بھی تشریف لا چکے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا عزم و استقلال قابل دید ہے۔ مبارک چہرہ ایمان و ایقان کے انوار سے جگمگا رہا ہے۔ حق و باطل کا عظیم ترین معرکہ اب بس شروع ہوا ہی چاہتا ہے کہ وسیع و عریض میدان میں پیکر عزم و استقلال کی صدائیں حق گونج اٹھتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ایک بار پھر لوگوں کو دعوت حق دیتے ہیں کہ وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَىٰ۔ ترجمہ کنز الایمان، تمہیں خرابی ہو، اللہ پر جھوٹ نہ باندھو کہ وہ تمہیں عذاب سے ہلاک کر دے، اور بے شک نامراد رہا جس نے جھوٹ باندھا۔ لیکن وہ ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے کفر و سرکشی پر اڑے رہتے ہیں۔ مقابلے کا آغاز ہوتا ہے۔ جادوگر فرعون کی عزت کی قسم کھا کر اپنے جادو کی لاٹھیاں اور رسیاں پھینکتے ہیں تو ایک دم وہ سانپ بن کر پورے میدان میں ہر طرف
پھنکارے مار کر دوڑنے لگتے ہیں۔ پورا مجمع خوف و ہراس میں بدحواس ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگتا ہے۔ فرعون، اس کے جادوگر اپنی فتح کے گھمنڈ اور غرور کے نشے میں بدمست ہو جاتے ہیں اور جوش و شادمانی سے تالیاں بجا بجا کر اپنی مسرت کا اظہار کرنے لگتے ہیں کہ ناگہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا تعالیٰ کے حکم سے اپنی مقدس لاٹھی کو ان سانپوں کے ہجوم میں ڈال دیتے ہیں۔ لاٹھی ایک بہت بڑا اور نہایت ہیبت ناک اژدہا بن کر آنن فانن جادوگروں کے تمام سانپ نگل جاتی ہے۔ حق اور باطل میں فرق کرنے والا یہ ایمان افروز معجزہ دیکھ کر جادوگروں کے دل میں ایمان کا نور چمک اٹھتا ہے۔ ان کے دل و دماغ قبول حق کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور تمام جادوگر اپنی شکست کا اعتراف کرتے ہوئے سجدے میں گر کر با آواز بلند یہ اعلان کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ آمنا بربی ہارون و موسیٰ، آمنا بربی ہارون و موسیٰ۔ ترجمہ کنز الایمان، ہم اس پر ایمان لائے جو ہارون اور موسیٰ کا رب ہے۔ اے عاشقان اولیاء کرام، اللہ کے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادوگر کا مقابلہ کیا، انہیں شکست دی۔ اسی طرح سے ہندوستان کے مہاراجہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی جادوگروں کو شکست دی اور پاکستان کے بہت بڑے اعلیٰ رتبے والے بزرگ داتا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی جادوگروں کو شکست دی اور دین اسلام کو پھیلایا۔ اسی طرح سے جمیل شاہ داتار گرناری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی جادوگر کو شکست دی۔ اس خطے میں غیر مسلم آباد تھے۔ پیر پٹو رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور جمیل شاہ داتار گرناری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تبلیغ کی وجہ سے آج الحمدللہ عز و جل اس خطے میں مسلمان ہی مسلمان آباد ہیں۔ امید کرتے ہیں دوستو آپ کو یہ ویڈیو، یہ معلومات پسند آئی ہوگی۔ ہمارا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور گھنٹی کے بٹن پر آل پریس کیجئے گا تاکہ نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتی رہے۔ السلام علیکم۔